شب ولادت، پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سب کے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، دین پیر کی بزرگی پیروں کے دل سے پوچھو، پیروں کا پیر آیا صبح شب ولادت، عرش عظیم چھومے کعبہ زمین چھومے آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا تاج چھوڑے فریدا صبح شب ولادت، تاج چھوڑے فریدا صبح شب ولادت۔ ماشاءاللہ، بس ایک تمہین، دنیا میں کوئی بھی جب شادی ہو کر کے لڑکی اپنے سسرال آتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال تک اگر کوئی خوشخبری سننے کو نہ ملے تو گھر کی عورتیں ہی ہیں کانا پھوسی کرنے لگتی ہیں، کیا بولتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان میں کٹنی بولتے ہیں، کانا پھوسی ہوتی ہے۔ ابھی تو کچھ خوشخبری سننے کو نہیں مل رہی، کہیں پہنچ تو نہیں، کہیں غلط جگہ رشتہ تو نہیں کر دیا، لیکن جیسے ہی شادی کے بعد خوشخبری ملتی ہے پورا گھر خوش ہو جاتا ہے۔ مگر اس لڑکی سے پوچھئے جو پہلی بار ماں بننے کا احساس جان رہی ہے، جگا رہی ہے، جیسے ہی بچہ پیٹ میں آتا ہے وہ لڑکی جب شادی ہو کر کے آئی ہے ماں بننے جا رہی ہے، ماں بنی نہیں ہے، پیٹ میں بچہ ہے، پہلا مہینہ ہے، خوش ہو کے سب کو مبارکبادی دیتی ہے، سب خوش ہوتے ہیں اس دن کے انتظار میں، جس دن بچہ دھرتی پہ آئے گا، باپ الگ خوش ہے، دادا الگ خوش ہے، دادی الگ خوش ہے، نانی الگ خوش ہے، ہر کوئی خوشی کے ترانے گاتے ہیں، اس لیے جس دن بچہ آئے گا خاندان کا فرد آئے گا، لیکن اس عورت سے پوچھئے جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو، جیسے جیسے بچہ گروتھ پاتا ہے، جیسے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ پروان چڑھتا ہے تو ماں کی کیفیت غیر معمولی ہو جاتی ہے، پہلے والے دنوں کے طرح نہیں لائف جی پاتی ہے، بلکہ کھاتی ہے تو کچھ متلی ہونے لگتی ہے، اگر کھائے گی تو الٹی ہونے لگے گی، کبھی ہاضمہ صحیح نہیں ہے، کبھی چکر آئے گا، کبھی پیٹ کھینچے گا، کبھی سر چکرائے گا، کبھی سیڑھی چڑھنے میں تکلیف، کوئی بھاری کام کرنے میں تکلیف، کبھی سانس پھولتی ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اس عورت کو، ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، نوجوانوں آپ توجہ سے سنیے، اچھا شورا حضرت چلے گئے جو اچھا جو ابھی عشق محبت کی باتیں کر رہے ہیں، جی وہ جب تک مائک پہ رہتے ہیں تبھی عشق زندہ رہتا ہے۔ اس عورت سے پوچھئے خوش تو سب ہے مگر عورت کتنی تکلیفوں سے گزارا کرتی ہے۔ 4-5 مہینے کے بعد تو جب بچہ باڈی پورا تیار ہو جاتا ہے، اندر پورا وجود ہو جاتا ہے، تو اس وقت ماں کو اور تکلیف ہوتی ہے، چین سے سو نہیں پاتی ہے، نہ دائیں کروٹ نہ بائیں کروٹ، چیت اگر لیٹے تو بچہ موو کرے تو ماں تڑپ کے اڑ جاتی ہے۔ کوئی ماں پیٹ میں بچہ رکھ کر کے چین کی نیند 8-10 گھنٹہ نہیں سو سکتی، 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ سو نہیں سکتی، اتنی تکلیفوں سے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے ایک ماں۔ نوجوانوں خیال رکھنا کسی موڑ پر یہ مت کہنا ماں نے کیا کیا باپ نے کیا کیا، کبھی میری جان جب باپ بنو گے نا تب احساس ہوگا کہ باپ کسے کہا جاتا ہے، کبھی ماں کی تکلیفوں کو اٹھاؤ گے نا تب پتا چلے گا کہ ماں کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں۔ ہر ماں ساری تکلیفیں مسکرا کے اس لیے قبول کرتی ہے، سارا درد اس لیے برداشت کرتی ہے کہ جس دن میرا بچہ آئے گا میں مکمل ہو جاؤں گا، جس دن میرا بچہ آئے گا میں مکمل ہو جاؤں گا۔ نہ جانے کتنی مائیں اپنے بچے کو دنیا دکھانے کے انتظار میں خود دنیا چھوڑ جاتی ہے، کتنی مائیں ایسی ہیں جو دنیا چھوڑنے بچے کو دکھانے کے انتظار میں اس ڈیلیوری پیریڈ میں ماں ہی دنیا چھوڑ جاتی ہے، اور ہم دنیا میں آنے کے بعد جب رگوں میں گرم خون دوڑتا ہے، زبان میں بولنے کی طاقت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا کیا ہے ماں نے، کیا کیا ہے باپ نے؟ ماں نے یہیں پر بس نہیں کیا، اپنے بدن کا خون دودھ کی شکل میں۔ تو مجھے بتانا یہ ہے ایک ماں
अपने बच्चे को पेट पे लेकर 9 महीने तक पालने से लेकर पैदाइश तक न जाने कितनी तकलीफें उठाती है, मगर खुदा की कसम रब का हुस्न इंतजाम देखे। माँ आमना फरमाती है, जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया है, जब से मेरा बेटा मेरे पेट में आया है, तब से लेकर पैदाइश तक किसी एक लम्हा भी हमने कोई बोझ महसूस नहीं किया, हमने कोई तकलीफ महसूस नहीं की, हमने कोई भारीपन महसूस नहीं किया, बल्कि इसके बरखिलाफ जब कभी भी अगर दिन की चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकल जाती थी, एक बादल का टुकड़ा साया करता हुआ नजर आता था, साया करता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था कि मुझे आराम देने के लिए बादल का टुकड़ा है। मेरा बच्चा जब दुनिया में आया, मुबारकबादी देने वालों के तो दिन थी, मगर रोशनी इतनी फैली कि मैं मक्के में थी और शाम की इमारतों को देख रही, नूर इतना फैला। आज हमारे यहाँ ये बत्ती जलती है ना, बत्ती हमारे यहाँ जलती है, दिल किसी और का जलता है। लाइट यहाँ लगाते हैं, करंट कहीं और लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहन जी तो इस मामले में बड़ा बेदार है, मगर हम लोग जिस माहौल में रहते हैं ना, हम तो शेर पढ़ के पता लगा लेते हैं कौन अपना है कौन पराया है। अच्छा जी, एक ही शेर तो है, ईद मिलादुन्नबी में एक शेर काफी है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। पढ़ लीजिए हजारों मजमे में, या कोई अजनबी माहौल में अगर आप चले जाएं तो आपको अगर पता चलेगा इधर का है कि उधर का है, नाम मत पूछिए, शजरा मत पूछिए, बस शेर गुनगुना दीजिए। निसार तेरी चहल पहल पर, बोलिए ना, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में, सभी तो खुशियां मना रहे हैं। चेहरा खिल गया समझो अपना है, बिगड़ गया समझो धुतकारा है ना। तो मैं कर रहा था, हजरत आमना फरमाती है, नूर इतना फैला कि मक्के में रह के हमने शाम पता है आज के वक्त में सीरिया कहा जाता है, कहते शाम की इमारतों को मैंने देख लिया। ये हजरत आमना कहती है कि हमने जब बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे के जन्म पर जो नूर फैला, हजारों किलोमीटर की दूरी है दमिश्क और मक्के के दरमियान। माँ आमना फरमाती है मैंने देख लिया, और ये कैसे है कि जो अभी तक नबी को नूर मानने को तैयार नहीं था। और जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरा मक्का बुक़े नूर बन गया, हर चाहत में रोशनी फैल गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपने बुजुर्गों से सुना उलमा से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे की दीवार से सट करके टेक लगाए बैठे थे। जिसका जवान बेटा इंतकाल कर जाए उस बाप की हिम्मत क्या होगी। अब टेक लगाए बैठे थे, किसी कासिद ने आके खबर दी, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो। अब्दुल मुत्तलिब में हैरत है, किस बात की मुबारकबादी? का तेरे घर प्यारे पोता ने जन्म दिया है, आपने अपने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है, बड़ा नूरानी बच्चा है, बड़ा सोना बच्चा है, बड़ा खुशबूदार बच्चा है, बड़ा जियारा बच्चा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें चमक उठती है, इसलिए उस बाप के दिल से पूछिए जिसका जवान बेटा इंतकाल कर जाए, अब उसी बेटे के घर में कोई यादगार आए, उसी बेटे के घर में उसी की नस्ल आए। दादा की आंखें चमक उठी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, मगर यूं मुड़ करके काबे को देखा तो अजीब नजारा देखा। आपसे पहले ऐसा मामूल था नहीं, काबे की दीवारें हजरत आमना के घर की तरफ झुक गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, आसमान की तरफ निगाहों को उठाया, आंखों में आंसू है मगर खुशी के हैं, गम के नहीं है, अलम के नहीं है, रंज के नहीं है, शुक्राने के हैं। आंखों को उठाया और लोगों से कहा, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है मौला, तूने इनाम भी दिया है, ऐसा बच्चा दिया है कि काबा भी झुक के सलामी पेश कर रहा है। ऐसा लगता है कि काबा भी कह रहा है हमें बुतों से पाक करने वाला पैगंबर नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद, सल्लल्लाहु आला हज़रत जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। सुना जाए, तकरीर किया जाए। जी जी तकरीर करें। कितने हजरात तैयार हैं, हाथ उठाएं जो नहीं सुनना चाहते। पहले जुमले को समझ लिया, ठीक है। मेरी आदत नहीं है, मगर कोई ऐसा बंदा हो, ये तो हम लेके आए हैं जो नारा लगा रहे हैं, ये तो हम लेके आए हैं भाई। कोई ऐसा खुशनसीब है, मेरी आदत नहीं है, मगर इस वक्त जो गुरूर की आंखों में है उसको तोड़ने के लिए खुश अकीदा मुसलमान सुन्नी भाई मॉर्निंग का जो खड़ा होकर नारा लगा दे, और जवाब हर कोई दे, नारा लगा
کی آمد، مدینے کی آمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لگ ہی نہیں رہا کہ رات کے 1 بجنے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ یہی تو محنی کی مٹی کی تاثیر ہے۔ حضرت 1:30 بج رہے ہیں، بتائیے لوگ 12 بجے بعد سرنڈر ہو جاتے ہیں، نہیں بولتا آدمی کا 12 بج گیا، ارے وہ میرے سامنے کیا بولے گا، اس کا تو 12 بج گیا بولتا ہے نا۔ 12 بجنے کو لوگ نحوست کے معنی میں لیتے ہیں، ہم تو 12 والوں کو مانتے ہی ہیں، ہمارے یہاں تو 12 بجے کے بعد بیداری آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبدالمطلب مچل جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے نورانی بچے کو دیکھنے کے لیے، پوتے کو دیکھنے کے لیے۔ دروازے پر حضرت آمنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بیٹی آمنہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں، تو نے بڑا خوبصورت بچے کو جنم دیا ہے، تو نے بڑے پیارے بچے کو جنم دیا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تڑپ جاتی ہے، ہاں بابا بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا نورانی بچہ ہے۔ یہ بیٹی آمنہ مجھے بچے کا چہرہ نہ دکھاؤ گی، مجھے بچے کی شکل نہ دکھاؤ گی۔ آمنہ محبت میں کہتی ہاں بابا چلیے نا، آپ کو بچہ دکھاتی ہوں۔ اب آمنہ آگے آگے، عبدالمطلب پیچھے پیچھے، حضرت آمنہ آگے آگے، عبدالمطلب پیچھے پیچھے، ابھی بچے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ عبدالمطلب نے سوال کر دیا، اے بیٹی آمنہ بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ سبحان اللہ۔ بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ بابا میں کیا بتاؤں، نام تو بہت سوچ کے رکھی تھی، مگر پتہ نہیں ہے صبح سے جب بھی زبان کھولتی ہوں تو کہیں اور سے جملے ادا ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے زبان میری ہے، بات کہیں اور سے ہو رہی ہے، کنٹرول کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ کیا مطلب کہ جب بھی زبان کھولتی ہوں کہ کوئی نام بولوں، مگر جب بھی زبان کھلتی ہے ایک ہی نام آتا ہے، محمد 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 محمد۔ عبدالمطلب حیرت میں پڑ جاتے ہیں، محو حیرت ہے، حیرت استدلال کے بحر بے قرار میں مستغرق ہو کے کہتی ہے بیٹی اس ملک پہنچ گیا، آخر ملکوں میں پہنچ گیا، بغرض تجارت ایجب یروشلم، عرب کا کونا کونا میں نے چھانا ہے، عرب کے ہر قبیلے سے ہمارا راستہ ہے، مگر اے بیٹی خدا کی قسم اسلام کا بچہ آج تک عرب میں نہیں دیکھا، اسلام کا کوئی بچہ آج تک کسی میں نہیں دیکھا، اسلام کا کوئی آدمی ہم نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ آمنہ کہتی ہے بابا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کام پورے عرب میں کسی کا نہیں ہے تو میں آپ کو بچہ دکھاتی ہوں، میرا دل کہتا ہے پوری دنیا میں بھی ایسا بچہ نہیں ہے۔ یہی بول سدرا والے کہ چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، اللہ اکبر، تجھے یک نے یک بنایا۔ حضرت عبدالمطلب آگے گئے، اپنے پوتے کا چہرہ دیکھا، بیٹے کی یاد آ گئی، خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ عرب میں ایک دستور کیا تھا کہ بچے کو لے کر کے کعبے کی زیارت کرانے لے جاتے تھے، کعبے کا طواف کرانے لے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے وہ اس وقت ایک شگن سمجھا جاتا تھا، پرمپرا چلتی تھی، روایت چلتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو لپیٹا، مصطفیٰ جان احمد کو سرخ کپڑے میں لپیٹا، لال کپڑے میں لپیٹ کے جب کعبے کی طرف بڑھنے لگے تو مکے کے سردار جمع ہو گئے، سردار لوگ جمع ہو گئے۔ اے عبدالمطلب ہم نے سنا ہے بڑا خوبصورت پوتا تیرے گھر آیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ بڑا خوشبودار بچہ ہے، بڑا نورانی بچہ ہے، سب لوگ چاہ رہے ہیں چرچے کر رہے ہیں۔ اے عبدالمطلب اس نورانی بچے کا چہرہ ہمیں بھی تو دکھاؤ، ہم سب بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ عبدالمطلب نے کہا جس بچے کا شہرت تم تک پہنچا ہے، جس بچے کا چرچا تم تک پہنچا ہے، جس بچے کی خوشبو تم محسوس کر رہے ہو، جس بچے کے نور سے تیرا گھر منور ہے، علاقہ منور ہے، یہ لو وہی بچہ ہے، میرے گود میں وہی نورانی بچہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی سردار قریش نے کپڑا ہٹایا، لال چادر ہٹائی، وہ لال کپڑا ہٹایا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سب حیرت میں پڑ گئے۔ البتہ بانے آلہ حضرت بول پڑے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصے کہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضرت عبدالمطلب لپٹے کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بڑی مستند کتاب ہے قاری غلام ربانی صاحب دلائل النبوہ، دلائل النبوہ بہت مضبوط کتاب ہے۔ دلائل النبوہ میں حافظ ابو نعیم کی روایت موجود ہے، عبدالمطلب کا قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبدالمطلب جو مصطفیٰ جان رحمت کے دادا ہیں، آپ فرماتے میں جب اپنے پوتے محمد کو لے کر کعبے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کعبے کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ کعبہ ہماری
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ارشاد فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، میرا محمد وہ ہے جن کے استقبال میں کعبہ بھی آ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب گھما کے طواف کراتے، دیکھیں قریب جڑیے گا، طواف کرا کے جیسے ہی ماں کے بغل میں بچے کو دیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کے تعلق سے سجگ بھی ہوتی ہے، سترک بھی ہوتی ہے، صاحب بھی ہوتی ہے۔ جب تک شادی شدہ ہے کوئی بچہ نہیں ہے تو آدمی لائف کیسے بھی گزار دیتا، لیکن جیسے ایک بچہ ہوتا ماں کہتی ہے اپنے شوہر کو، بیوی کہتی ہے اپنے شوہر کو اجی اب ایسا نہیں چلے گا، ایک بیٹا ہو گیا ہے، ایک بیٹی ہو گئی ہے، آپ بچے کے باپ ہو گئے، اب حساب کتاب صحیح رکھیے، اب ٹائم کا خیال رکھیے۔ ماں جانتی ہے بچہ ہو جانے کے بعد میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا، ماں سجگ ہوتی ہے، اور بچوں سے ماں کا تعلق بڑا فطرتی ہوتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو پھر ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے جب کوئی بچہ تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ اب حضرت آمنہ کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے، بڑا نورانی بچہ ہے، بڑا خوشگوار بچہ ہے، زمانہ تعریف و توصیف کر رہا ہے، مگر ایک طرف اس کی قسمت کو دیکھتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ بیٹے تو اتنا خوشگوار ہے، بیٹا تو اتنا منور ہے، بیٹا تو اتنا چمکدار ہے، مگر تیری قسمت کیا بیٹا، کاش اگر میرا شوہر زندہ ہوتا، کاش میرا مرحوم میرا سرتاج زندہ ہوتا، کاش اگر میرا شوہر میرا ہسبینڈ عبداللہ زندہ ہوتا، آج اپنے نورانی بچے کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا۔ آج کبھی بچے کا بوسہ دیتا، کبھی بچے کی بلائیں لیتا، کبھی بچے کو کاندھے پہ بٹھاتا، کبھی بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتا۔ ایک ماں کے جتنے ارمان دفینے تھے سینے میں سب پھول کے سامنے آ گئے۔ بیٹا تجھے انگلی پکڑ کے کون چلائے گا، بیٹا تیرے منہ میں لقمہ کون ڈالے گا، بیٹا تجھے لوری کون سنائے گا، بیٹا تجھے جھولا کون جھلائے گا، بیٹا تجھے کھلونے کے لیے کھیلنے کے لیے کھلونا کون لا کے دے گا، بیٹا تیری تربیت کون کرے گا، بیٹا تجھے پالے گا کون، تجھے کھلائے گا کون، تجھے سنوارے گا کون، تجھے سجائے گا کون۔ جتنی باتیں ایک ماں سوچ سکتی ہے وہ سب سوچ سوچ کر کہتے ہیں کہ آمنہ رو رہی ہے۔ پردے غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے یتیم ہم نے بنایا ہے، یتیمی کو دور کرنا میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اے آمنہ یہ تیرا بیٹا بعد میں ہے، میرا محبوب پہلے ہے، میرا حبیب پہلے ہے، میرا رسول پہلے ہے، میرا نبی پہلے ہے۔ اے آمنہ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بیٹے کو لوری سننے کو جی چاہے گا، نوری فرشتوں سے لوری سنا دوں گا، تیرے بیٹے کو جھولا جھولنے کا دل کرے گا، نوری فرشتوں سے سنا دوں گا، تیرے بیٹے کو سونے کو دل کرے گا تو حقیق میں نکال دوں گا، گھومنے کا دل کرے گا تو میرا آج پہ ارے آمنہ وہ دنیا دار کا بچہ ہوتا ہے جو روتا ہے تو کھیلنے کے لیے کھلونا آتا ہے، دنیا بھی کھلونا آتا، یہ میرا محبوب ہے، محبوب کھلونا مانگے گا تو چاند سورج کو کھلونا بنا دوں گا، چاند سورج کو کھلونا بنا دوں گا۔ ایک بات اور ہے، اہل علم خاص کر کے پڑھنے کا طبقہ توجہ سے سنیے، میں اتنا کھول کے ایکسپلین نہیں کر سکتا، مگر اشارے سے اگر آپ سمجھ جائیں، عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، شان ملا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، تقریروں میں سنا ہوگا کہ جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو اس سے پہلے ہی باپ کو اللہ نے اٹھا دیا تھا، باپ کو اللہ نے جب میرے سرکار پیدا ہوئے کچھ ہی سال ہوئے، میری ماں کو ماں کہنے کی عمر ہوتی ہے نا تو اللہ نے ماں کو بھی اٹھا دیا۔ جب دادا کے کاندھے پہ چڑھنے کی عمر ہوتی ہے تو اللہ نے دادا کو بھی اٹھا دیا۔ ایک بچے کے ماتھے پر جو سایہ ہوتا ہے نا، سارا سایہ اللہ پہلے ہی اٹھاتا گیا۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ دنیا میں کوئی سڑک چھاپ مجھول کسی پر اگر فدا ہو جاتا ہے نا، بھلے فرٹیچر ہو، چورنی کے اوقات نہ ہو، مگر چاہتا ہے کہ محبوب کے قدموں پہ چاند ستارے لا کر اپنے محبوب کو سارا سکون کو سارا راحت ہو۔ جب دنیاوی محبت کا یہ اثر ہے تو نبی تو وہ نبی ہے جو میرے رب کا محبوب ہے، تو پھر مولا یہ کیسا پیار ہے، ایسا کیوں کیا اپنے محبوب کے ساتھ کہ باپ کی شفقت کی چادر اوڑھنے نہیں دیا، ماں کی ممتا کے آنچل میں سمٹنے نہیں دیا، دادا کی انگلی پکڑ کے چلنے نہیں دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کا کاندھا بھی ملتا، دادا کو انگلی بھی ملتی، ماں کا آغوش بھی ملتا، مگر مولا ایسا کیوں کیا؟ باپ کو بھی اٹھا لیا، ماں کو بھی اٹھا لیا، تو دادا کو بھی اٹھا لیا،
ایک ایک سایہ تم نے اٹھا لیا. بھلا اس کو پیار کہتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ اب ایگزامپل دیتا ہوں. قاری غلام ربانی صاحب اور میں دونوں وہاں زاہد صاحب کے پاس جب گیا ان کے گھر میں چائے پینے کے لیے، ایک بچہ نکلا. السلام علیکم. بڑا اچھا لگا، اتنی میٹھے انداز میں سلام کیا نا، بڑا اچھا لگا. میں نے کہا ماشاء اللہ کیا خوبی ہے اس بچے میں، کیا کمال ہے اس بچے میں. قاری غلام ربانی صاحب کا حضرت یہ بھی تو دیکھیے کہ بچہ کن کا ہے، یہ بھی تو دیکھیے. باپ جیسا ہوگا بیٹا ویسے ہی ہوگا. ماں نے اچھی تربیت دلائی ہے، باپ نے اچھا سکھایا ہے، تب جا کے بچے میں یہ صلاحیت ہے. کیا مطلب؟ یعنی خوبی بچے میں ہے، کریڈٹ باپ کو مل رہا ہے. کمال بچے میں ہے، کریڈٹ ماں کو مل رہا ہے. خوبی بچے میں ہے، کریڈٹ دادا کو مل رہا ہے. خوبی بچے میں ہے، چہرہ دادی کو جا رہا ہے. رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ محبوب دنیا والے تیرے کمال کو دیکھ کر کہے کہ عبداللہ نے سکھایا ہے، عبدالمطلب نے بتایا ہے، ماں کی تربیت کا اثر ہے. نہیں، ہم نے اسی لیے عبداللہ کو اٹھا لیا، اسی لیے دادا کو اٹھا لیا، اسی لیے ماں کو اٹھا لیا کہ تیرے ماتھے پر کسی کا سایہ نہ پڑے. تجھے پڑھانے والا میں ہوں، تجھے سکھانے والا میں ہوں، تجھے سجانے والا میں ہوں، تجھے سنوارنے والا میں ہوں، تجھے علم دینے والا میں ہوں، تجھے نکھارنے والا میں ہوں، تجھے نہانے والا میں ہوں. اے محبوب تیرے اندر جو بھی خوبی ہے تیرے ماتھے پر کسی دنیا دار کا سایہ نہیں ہوگا، ہوگا تو صرف پروردگار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک بے شک. ورنہ نبی کے کمال کو لوگ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں عبداللہ نے سکھایا ہے. ایک اور علمی بات اہل علم توجہ سے، زندگی کے کسی موڑ پر کہیں آپ کسی بدعقیدی سے اگر کھڑے ہو کر لڑ لیجیے گا نا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر میرے نبی کی پیدائش کے بعد آپ سمجھے نہ سمجھے لیکن یہ علماء طبقہ سمجھے گا، کیچ کرنے کی کوشش کیجیے گا. موہنڈی کے لوگ جو بولنا نہیں چاہتے اس سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں. اگر پیدائش کے بعد یعنی نبی پیدا ہوئے نا، اگر اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ زندہ ہوتے اور حضرت آمنہ زندہ ہوتی، ممکن تھا نا کوئی دوسرا بچہ آتا. جی ایک جوڑا سے ایک ہی بچہ ہوتا ہے کیا؟ ایک سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، 3 سال بعد کوئی دوسرا بچہ آتا. اب وہ بچہ یا تو لڑکا ہوتا یا لڑکی ہوتی ہے نا. تو سچ بتائیے گا جو بعد میں بچہ ہوتا وہ نبی کے رشتے میں کیا ہوتا؟ بھائی نا. نبی کو کیا کہہ کے پکارتا؟ بھیا کہہ. صرف بڑھیا، صرف بھیا کہہ کے پکارتا، بڑا بھائی کہہ کے پکارتا ہے نا. کیا کہہ کے پکارتا؟ بڑا بھائی. کیا سمجھے؟ خدا کو منظور نہیں کہ میرے نبی کو دنیا میں کوئی بڑا بھائی کہنے والا سگا بھی ہو، اس لیے اللہ نے نسل کو وہیں پر ختم کر دیا. اے محبوب کوئی امکان ہی نہیں ہے، ہم نے تجھے بڑا بھائی کہنے والا دنیا میں بنایا ہی نہیں ہے. آج کے کوئی ملا مولوی کہے کہ نبی بڑے بھائی جیسے ہے، یا وہ تمہارا ڈالنا چھاپ نبی ہوگا جو تمہارا بڑا بھائی جیسا ہوگا. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے تعلق سے رب اعلان فرماتا ہے وہاں کانا محمد اب احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی تمہارے باپ دادا میں سے کوئی نہیں ہے، نبی ہے تو میرے رسول ہے، تم آخری نبی ہے. بس اتنا ہی رشتہ ہے. اور ایمان کا سارا رشتہ. آخری بات انشاءاللہ کبھی اچھے ماحول میں، تھکے ماحول میں نہیں، اچھے ماحول میں صرف آپ مائک کا انتظام کر لیجیے گا. آج والا قرضہ میں اسی دن کچھ نہیں، صرف مائک کا انتظام. ہمیں کوئی اور لالچ نہیں ہے، مگر آج کی تقریب باقی رہ رہی ہے، ادھوری رہ رہی ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم تھکے ہوئے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ یہ تھکا ہوا باجا اور شاریاں لگائیں. تو اب مجھے بتانا یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے نا صرف مصطفیٰ جان رحمت سے ایمان کا تعلق. دنیا میں کسی سے کوئی تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے، چاہے وہ میرا پیر ہو، چاہے وہ میرا امام ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو.
چاہے بیت اطہار ہو، چاہے اصحاب رسول ہو، کوئی بھی ہو، ڈائریکٹلی میرا تعلق نہیں ہے، ڈائریکٹلی ایمان کا تعلق اور بنیاد صرف مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہے اس لیے کہ وہ نبی کے یار ہیں۔ بات سمجھیے گا، صحابہ کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ نبی کے، اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کی اولاد ہے، ازواج پر ایمان اس لیے ہے کہ نبی کی بیویاں ہیں، اولیاء اعظام کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کے غلام اور وفادار ہیں، ہم اپنے امام کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کا وفادار ہے۔ نبی نہیں تو کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، نبی نہیں تو کچھ۔ جس کا رشتہ نبی سے نہیں ہے نا، کسی سے بھی رشتہ جوڑنا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جھنڈیوں کا تعلق نبی سے ہے، بلب اور سجاوٹ کا تعلق نبی سے ہے، یہ روشنیوں کا تعلق نبی سے ہے۔ جو نبی کے نام پر ہونا، پھر اس کا حشر کے میدان میں حساب نہیں دینا پڑتا، اور جو دنیا میں حساب کر کے رکھتا ہے اسی کو حشر کے میدان میں حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو نبی کے نام پر یہ سجاوٹیں، یہ آرائشیں، یہ زیبائش، الحمدللہ بوکارو والوں کو تو محنڈی آ کر کے سیکھنا چاہیے کہ دیوانے کیسے عید میلاد النبی مناتے ہیں، دیوانے کیسے عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ عید میلاد النبی کے رامائیہ۔ اچھا، اسی پر ایک بات یاد آ گئی، آج جلسہ ہے تو اس جلسے کی بھی دیکھیے، آپ نے شامیانہ لگایا، اسٹیج بھی سجایا، خطیب بھی بلایا، شاعر بھی بلایا، نقیب بھی بلایا، اشتہار میں آدھے پر میرا نام ہے، اور سب سے لاسٹ میں بٹھا کے پورا اسٹیج اٹھا لیا۔ لیکن جب تک آئے نہیں تھے، شروع سے ہر کوئی یہی بول رہا تھا کہ حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، ایک کلام، دو کلام، تین کلام، لیکن ہر کوئی یہی کہہ رہا حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں۔ پورا مجمع سن رہا ہے، اس لیے کہ سب اس انتظار میں کہ حضرت آ رہے ہیں، اور جب حضرت آ گئے تو سب سمجھ گئے کہ اب پھر کوئی حضرت آنے والے نہیں ہے، تو جن کو جانا تھا، جن کو رہنا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک میلاد ہے، جو جلسہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو جب ہمارے آپ کے یہاں ایک اہتمام ہوتا ہے میلاد کا، میرے رب نے اپنے محبوب کا میلاد کیسے منایا، میرے رب نے اپنے محبوب کا میلاد کیسے منایا۔ اگر محبوب کو پیدا کیا تو دنیا میں نہیں بھیجا، پہلے آسمان کا شامیانہ میرے رب نے لگایا، پہلے زمین کا بچھونا میرے رب نے بچھایا، کائنات کو رنگینی عطا کی ہے، سب جو چادر عطا کی ہے، یہ ہیلوجن ہم لگاتے ہیں۔ اللہ نے رات و دن کی تمیز کے لیے بڑے بڑے یہ سورج، یہ چاند لگا دیا، اس ہم میں لگاتے ہیں۔ رب نے ستاروں کے کہکشاں کا انجمن سجا دیا۔ جب پوری دنیا سج گئی، اسٹیج سج گیا، تب بھی نبی کو نہیں بھیجا، جبکہ دنیا بنایا نبی کے لیے، آسمان بنایا نبی کے لیے، زمین بنایا نبی کے لیے، پانی بنایا نبی کے لیے، کائنات سجایا نبی کے لیے، لیکن نبی کو نہیں بھیجا۔ اسٹیج سجا دیا، نبی کو نہیں بھیجا، شامیانہ لگا دیا، زمین کو نہیں بھیجا، نبی کو نہیں بھیجا، مگر بھیجا کس کو؟ حضرت آدم کو۔ بھیجا کس کو؟ حضرت شیش کو۔ بھیجا کس کو؟ حضرت زکریا کو۔ بھیجا کس کو؟ حضرت ہود کو۔ 1,24,000 انبیاء اعظام کو بھیجا، کوئی پورب میں، کوئی پشچم میں، کوئی اتر میں، کوئی دکشن میں، اور سب کو بولا کہ تم اپنا دین چلاؤ، اپنا سکہ چلاؤ، اپنا پاور چلاؤ، اپنی بات چلاؤ، سب کچھ صحیح ہے، مگر ایک بات اعلان کرو، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں۔ کوئی خطاب کر رہا ہے، نبی آنے والے ہیں، کوئی شعر پڑھ رہا ہے، نبی آنے والے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، نبی آنے والے ہیں۔ ہر خطے پہ اعلان کرایا۔ جب پورا اعلان مکمل ہو گیا نا، پورا اعلان ہر علاقے میں جب اعلان کمپلیٹ ہو گیا، 1,24,000 انبیاء اعظام کو کسی کو خطیب کی حیثیت سے، کسی کو شاعر کی حیثیت سے، کسی کو نقیب کی حیثیت سے بھیجا۔ ہر کوئی اپنا دور چلایا، اپنا دور چلایا، اپنا سکہ چلایا، اپنی شریعت چلائی، اپنا نظام چلایا، مگر ہر کوئی یہی کہتا رہا، لوگوں آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے۔ ابتدائی آفریقہ سے لے کے اب تک دنیا اس انتظار میں ہے، اس محبوب کے انتظار میں کہ آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے، آنے والا آ رہا ہے۔ جب بالکل تیاری شمال پہ ہو گئی، رب نے فرمایا محبوب ادھر آ۔
اب نہ نبوت ہوگی نہ کوئی دوسرا نبی آئے گا، اب نہ شریعت ہوگی نہ کوئی صاحب شریعت آئے گا، اب نہ کتاب ہوگی نہ کوئی صاحب کتاب آئے گا۔ یہ کتاب میرے آخری ہے، یہ شریعت میرے آخری ہے، یہ دین میرے آخری ہے، یہ نبوت میرے آخری ہے، یہ رسالت میرے آخری ہے۔ اے نبی، ہم نے ہر ایک کو معجزہ دے کر کے بھیجا تھا، میں تجھے سراپا معجزہ بنا کر بھیج رہا ہوں، تو جائے گا، پھر کسی کی ضرورت نہیں، قیامت تک کے لیے تو ہی ہے، قیامت تک کے لیے تو ہی ہے، قیامت تک کے لیے تو ہی ہے۔ جب میرے نبی آئے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ نبی آئے خاتم النبیین بن کر آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا اعلان اس شان سے میلاد کیا ہے، اور میلاد کے آخر میں ہم لوگ کا ایک اور معمول ہے کہ میلاد کے بعد ہم لوگ شیرنی بانٹتے ہیں، شیرنی بانٹتے ہیں، تحفہ یہ تو ہے۔ کسی کو ایک مٹھائی دیجیے، کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں شیرنی لے لو۔ شیرنی جب کہیے گا ویلو بڑھ جائے گا، اور یہی دکان سے خریدیے گا کہ ایک میٹھا گڑ والا کھجور کتنے کا ملے گا بھائی؟ 5 روپیہ بھی نہیں پڑتا پر، لیکن کسی کو بولیے کہ میلاد کی شیرنی ہے تو بڑا عظمت سے لے گا، بڑا تعظیم سے لے گا۔ تو شیرنی منہ میٹھا نہیں بلکہ دل بھی میٹھا کرتی ہے، عقیدہ بھی میٹھا کرتی ہے۔ تو یہ میلاد کے آخر میں ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا، مولا تو نے محبوب کا میلاد تو کیا، شیرنی نہیں ملی۔ شیرنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اللہ نے ایسی شیرنی عطا کی ہے جس شیرنی کا فائدہ ہر کوئی اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلے شیرنی یہ کہ میرے نبی جب پیدا ہوئے، جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے، اگلے انبیاء کے دور میں جہاں پر نبی نشان لگا دیتا تھا اس کے ماننے والے وہیں پر آ کر عبادت کرتے تھے۔ باہر بھی عبادت کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہے، مگر جب محبوب پیدا ہوئے تو قدم مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے پوری ہوئی زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب دکان میں پڑھو تو قبول ہے، مکان میں پڑھو تو قبول ہے، مسجد میں پڑھو تو قبول ہے، بیابان میں پڑھو تو قبول ہے، صحرا میں پڑھو تو قبول ہے، دریا میں پڑھو تو قبول ہے، ہوا میں پڑھو تو قبول ہے، ہوا میں پڑھو تو قبول ہے۔ یعنی پوری ہوئی زمین کو اللہ نے مسجد بنایا۔ یہ مسجد کا تحفہ جو ہمیں ملا ہے ولادت مصطفیٰ کی شیرنی ہے۔ اور اب بھی نہیں سمجھے تو حشر کے میدان میں اللہ ایک جلسہ کرے گا۔ جی 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 سنا ہے نا، ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا، وہ حشر کے میدان میں ایک جلسہ ہوگا۔ آج جو لوگ میلاد کا انکار کرتے ہیں نا، وہاں پتہ چلے گا میلاد کسے کہتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، کل حشر کے میدان میں اللہ اگر کسی بندے کو کہہ دے کہ تم جہنمی ہے تو کیا وہ لال جھنڈا لے کے اسٹرائک کر سکتا ہے کیا؟ بولیے نا بھائی، ہڑتال کر سکتا ہے؟ کالا جھنڈا دکھا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ خدا کسی جہنمی کو کہہ دے کہ تو جنتی ہے، جنتی ہوگا کہ نہیں؟ تو میرا رب جان رہا ہے کہ کون گنہگار ہے کون نیکوکار ہے، تو پھر یہ اعمال تولے کیوں جائیں گے؟ بھائی تولتا وہ ہے جس کو اپنے سے اندازہ نہ ہو۔ رب کو تو معلوم ہے کہ یہ نیکوکار ہے، رب کو معلوم یہ گنہگار ہے، نیکیاں تولے گا کیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ کلیئر کر دے تو تم جہنمی ہے، تو جنتی ہے۔ کوئی تھوڑی ہے کہ ہڑتال کرے گا کسی نیتا کے لیے، نیتا کی لیڈرشپ میں۔ کوئی تھوڑی ہے جو کسی کے بہکاوے میں آ کر کے چل دے گا، نہیں، رب کے آگے کسی کی نہیں چلے گی۔ مگر پھر اچھا وہیں پر بس نہیں، ان صراط میں گزرو، نیکوکار ہے تو پار ہو جاؤ گے، گنہگار ہے تو کٹ کے گر جاؤ گے۔ اتنا پروسیس، اتنا امتحان کس لیے مولا؟ اور ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، وہ جلسہ کتنے دن کا ہوگا؟ 2-4 گھنٹے میں آنکھوں میں غنودگی آ جاتی ہے۔ وہ جلسہ حشر کا میدان کا 1 دن کا ہوگا، مگر وہ 1 دن اگر کمپیئر کرے آج کے دنوں سے نا، علماء فرماتے 50,000 سال کے برابر وہ 1 دن ہوگا۔ اللہ کتنا؟ 50,000 سال کے برابر کا 1 دن ہوگا جو حساب کتاب کا دن ہوگا۔ مولا اتنا پروسیس لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ فیصلہ کرتا ہے تو اٹھ جہنمی ہے، تو اٹھ جنتی ہے، بات ختم۔ اگر نہیں، اللہ سب کو جمع کرے گا، سب کا حساب لے گا، سب حساب بھی دے گا۔ اور جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، وہاں بھی جھوٹ بولے گا۔ دنیا میں جس سے ٹوپی پہنانا ہوتا ہے، ایک ہوتا ٹوپی پہننا، ایک ہوتا ٹوپی پہنانا، دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ جھوٹ بڑی صفائی سے لوگ بول دیتے ہیں۔ ہم لوگ چندہ کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں نا، پتہ نہیں وہاں صفی الدین صاحب کو معلوم ہے کہ نہیں، چندہ کرنے جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیے بچہ نکلا، اے بیٹا ابو ہیں؟
بچہ کچھ بولتا نہیں چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد نکل کے بولتا ابو بولے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ابو بولے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں۔ بچے سچ بول دیتے ہیں بھائی۔ تو کہنے کو مطلب ٹوپی پہنانے والا کاروبار جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں نا، وہاں بھی ٹوپی پہنانے کی کوشش کی جائے گی، اللہ پوچھے گا تو وہاں بھی چاٹو کھانے کا زبان چلے گی، اللہ نہیں سنے گا۔ قرآن کی آیت شاہد ہے، اللہ زبان پہ تالا مار دے گا، زبان پہ تالا، کچھ مت بول۔ دنیا میں بول بول کے چلا لیتے تھے، ابھی کچھ مت بول۔ ہاتھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، پیر سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، آنکھوں سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، کان سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، جسم کے حرارت سے پوچھے گا، ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا، پاؤں میرے خلاف گواہی دیں گے، آنکھیں میرے خلاف گواہی دیں گی، کان میرے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اتنا پروسیس سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہی نہیں، سورج سوا گز درجے کے اوپر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، مگر اتنی گرمی اس سے نجات پانے کے لیے لوگ ساحے پر تلاشیں گے، سب لوگ جمع ہو کر میٹنگ کریں گے، یار کن کے پاس جائیں؟ مشورہ ہوگا، حضرت آدم دنیا میں آنے والے پہلے نبی ہیں، وہ صفی اللہ ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے لوگ، حضرت آدم کہتے ہیں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مجھے تو آج خود اپنی فکر ہے، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری۔ حضرت آدم نہیں کہیں گے کہ محمد کے پاس جاؤ، حضرت آدم کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، وہاں سے آئیں گے تو حضرت زکریا کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت ہود کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت طلحہ کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، داؤد کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ 1,24,000 نبیوں کے درمیان میں لوگ گھومتے رہیں گے، ہر کوئی کہے گا اذهبوا الی غیری، کوئی محمد کا پتہ نہیں دے گا، کوئی محمد کا پتہ نہیں دے گا۔ ڈائریکٹ آدم بھی اگر کہہ دیتے کہ محمد کے پاس جاؤ وہی سنے گا، لیکن نہیں، آدم بھی کہے گا کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ 1,24,000 نبیوں کے بیچ میں بندوں کو گھمانا، مولا اتنا کیوں دوڑا رہا ہے؟ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا؟ 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 گویا رب کی رحمت آواز دے گی، میں چاہوں تو فیصلہ کر دوں، مگر میں اس لیے فیصلہ نہیں کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے جس دنیا میں تو محمد کو مار کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا تھا، آج جہاں کوئی کام نہیں آیا میرا مصطفیٰ کام آئے گا۔ میرے حبیب کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا